السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے سبھی لسنرز میرے اس نیو چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ آپ سب نے جلدی اچیو کرنا ہے، اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد عمران نے کلائڈ سے دوبارہ پوچھنا شروع کر دیا۔ عمران نے کلائڈ سے کہا کہ یہ جو ریوالور ادھر پڑا ہے اس کو میں تمہارے دل کے اندر ساری گولیوں کو اتار دوں گا اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے۔ جس پر عمران نے کہا، میں اپنے بزنس کے سلسلے میں پاکیشی آیا ہوا تھا۔ اچانک سے ہجوم میں ایک شخص جو کہ نہایت عمدہ لباس میں تھا وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہوٹل کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ مجھے ہوٹل کے اندر لے کر گیا تو اس نے مجھے میرا سارا کچھ بتا دیا۔ میں کافی حیران ہوا، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایسا ہپناٹائز کیا، اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے یہ کہا کہ عمران نامی شخص کو جا کر قتل کر کے آنا ہے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو بالکل نہیں جانتا۔ وہ ایک انتہائی لمبے قد کا شخص تھا، انتہائی عمدہ لباس میں تھا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ عمران نے دوبارہ کلائڈ سے کہا، مجھے اپنے متعلق سچ بتا دو، تم مجھے بزنس مین نہیں لگتے، کتنے قتل کر چکے ہو؟ عمران نے ریوالور اس کے دل کے اوپر رکھ دیا، اور اب کلائڈ نے بتایا کہ میں نے ادھر کوئی بھی قتل نہیں کیا، اور یہ سچ ہے کہ میں ایک قاتل تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ عمران نے فوراً اس سے اس کے ملک کے بارے میں پوچھا، اس نے اپنے ملک کا نام بھی بتا دیا، اور پھر عمران نے فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اس کے موبائل میں ایک نمبر تھا، ادھر کال کی، اور اس کال کرنے کے بعد اس نے اس شخص سے بات کی، اور جس انداز میں بات کی کلائڈ کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ عمران کوئی عام شخص نہیں ہے۔ عمران نے فون پر مخاطب ہوتے ہوئے شخص سے کہا کہ اس کو جلدی اپنے پاس بلا لو، اگر یہ پاکیشیا میں کسی کا قتل کرے گا تو پھر میں اس کو ادھر ہی زندہ فنا کر دوں گا اور اس کی لاش کو بھٹی میں پھینک دوں گا، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جس پر اس فون کے دوسری جانب بات کرنے والے شخص نے کہا کہ آپ اس کی ہوٹل کی بکنگ کینسل کروا دیں اور آج ہی ہم اس کو واپس بلا لیں گے۔ یہ کہہ کر عمران نے شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ کلائڈ نے کہا کہ تم کوئی عام شخص نہیں ہو، تم بہت خاص ہو۔ اب کلائڈ اور زیادہ ڈر گیا تھا اور اس سے یہ پرومس کرنے لگا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، اور پھر کلائڈ وہاں سے چلا گیا۔ اب عمران کافی پریشان تھا، اور عمران کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ موگ نامی ایک جن نے ہی کلائڈ کو میرے پیچھے لگایا ہے۔ اب عمران کا سید چراغ شاہ صاحب سے ملنا بہت ضروری ہو چکا تھا۔ عمران بہت پریشان تھا۔ اتنے میں سلمان اندر آیا جو کہ عمران کا کک تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ عمران نے کہا، ادھر آؤ، میرے سامنے بیٹھو۔ کیا تم کسی ایسے عامل کو جانتے ہو جو کہ جنات کے متعلق مجھے انفارمیشن دے سکے؟ جس پر سلمان کافی حیرانگی سے اچھل کر پیچھے کو بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جنات سے کیا واسطہ پڑ گیا؟ اس نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری بات کا جواب دو، کیا تم کسی کو جانتے ہو؟ جس پر سلمان کہنے لگا، نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا۔ فوراً عمران نے کہا کہ میں رفوگر بابا جی سے ملتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے مت بتاؤ۔ رفوگر بابا جی کے بارے میں سب جانتے تھے، سلمان بھی جانتا تھا۔ سلمان نے کہا، باس صاحب مجھے سچ بتائیں، ایسا کیا کام ہے جس پر آپ کسی جنات سے ریلیٹڈ انسان سے ملنا چاہتے ہیں؟ جس پر عمران نے اپنی ساری حقیقت سلمان کو بتا دی اور یہ کہا کہ اس دن جو شخص ہمارے گھر آیا تھا، ایک تاش نامی شخص، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ جنات تھا، وہ جنات کے قبیلے کا سردار تھا، اور وہ مجھ سے ملنے اس لیے آیا تھا کہ شیطانی ایک طاقت ہے، ایک گروپ ہے، ایک قبیلہ ہے جس کا نام کنٹیلیا ہے، اور اس کنٹیلیا گروپ کے سردار کا نام بھی کنٹیلیا ہی ہے۔ اس کو مارنے کے لیے اکتاش میرے پاس آیا تھا، جو کہ میں نے انکار کر دیا تھا، اور وہ سید چراغ شاہ صاحب کا ہی پیغام میرے پاس لایا تھا۔ وہ انکار کرنے کے بعد مجھے ایک موگ نامی جن نے افریقہ کی ایک جادوگرنی وٹولیا کے ہاتھوں اغوا کروا لیا تھا، اور یہ ساری کہانی جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں یہی میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ سلمان نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔
میں ایک بزرگ بابا جی کو جانتا ہوں جو کہ انتہائی عبادت گزار اور بہت اعلیٰ رتبے پر ہے، میں ان کے پاس آپ کو لے چلتا ہوں۔ عمران نے سلمان کو اوکے کہا اور کہا جلدی سے گاڑی میں آ جاؤ۔ اب سلمان جلدی سے عمران کے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب عمران گاڑی چلا رہا تھا اور وہ لوگ بالآخر اپنی منزل تک پہنچ گئے، ایک گنجان آباد علاقے میں جہاں پر بہت تنگ تنگ گلیاں تھیں، جس پر عمران سلمان سے کہنے لگا خود جنات کو قابو کرتے ہیں اور اپنے لیے جنات سے ایک محل تیار نہیں کروا سکتے۔ دیکھو بابا محمد بخش کیسے علاقے میں رہتا ہے اتنی تنگ گلیوں میں۔ سلمان نے کہا کہ اللہ والوں کے رنگ آپ نہیں جانتے، آپ اس کے متعلق نہ ہی بات کریں تو بہتر ہوگا۔ اور یہ کہہ کر سلمان خاموش ہو گیا۔ سلمان نے کہا کہ میں اس شخص کو اس لیے جانتا ہوں کہ جس مارکیٹ سے میں گھر کی چیزیں خریدنے کے لیے جاتا ہوں وہاں پر ایک دکاندار کی بیوی کے اوپر ایک جن قابض ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک بہت ماہر عامل ہیں جنہوں نے اس جن کو میری بیوی سے اتار دیا، تبھی سے میں ان کے متعلق جانتا ہوں اور انہی سے میں نے ساری ان کی انفارمیشن لی اور آپ کو ادھر تک لے کر آیا۔ خیر وہ دونوں تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے بالآخر ایک دکان کے پاس رکے جس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا میاں محمد بخش کے نام کا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر 3 سے 4 خواتین اور 2-3 مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص زمین پر چٹائی بچھائے بیٹھا ہوا تھا اور اس عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ بیٹا اب تم گھر چلی جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو سلمان نے کہا کہ بابا جی کیا ہم اندر آ سکتے ہیں، جس پر میاں محمد بخش نے کہا کہ آؤ سلمان تم اندر آ سکتے ہو۔ سلمان کافی چونک گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ لگا ہے؟ وہ ہنس پڑے اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں قریب بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے وہ سب اٹھ کر چلے گئے اور کہا کہ بتاؤ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ سلمان نے کہا کہ آپ سنا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایک گناہ گار سا شخص ہوں، بتاؤ تمہاری کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ عمران نے سلمان سے کہا کہ تم خاموش رہو، اب اگلی بات میں کروں گا۔ عمران نے اپنے ساتھ بیتا سارا واقعہ بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ کلائڈ بھی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ میاں محمد بخش نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے ٹائم گزرنے کے بعد ان کے جسم میں کافی جھنجھلاہٹ سی پیدا ہونے لگی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اور انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کا چہرہ انتہائی سرخ ہو چکا تھا، جس پر عمران نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں آپ کو اتنی تکلیف دی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ سید چراغ شاہ صاحب نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں گئے؟ عمران حیران رہ گیا اور کہنے لگا اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میاں محمد بخش نے کہا کہ سید چراغ شاہ صاحب کوئی عام بزرگ نہیں ہے، وہ میرے پیر و مرشد ہیں، تم نے ان کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ اگر تم مان لیتے تو شاید آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اب پوری کہانی سنو۔ جب اکتاش تمہارے پاس آیا تھا تو وہ اسی لیے آیا تھا کہ تم نے کنٹیلیا کو جان سے مار دینا ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھو تم نے سید چراغ شاہ صاحب کا کہنا ٹھکرایا تھا، اسی لیے تم اتنے ذلیل ہوئے ہو۔ ان سے جا کر فوراً معافی مانگو۔ عمران نے کہا کہ وہ اب ادھر نہیں ہے، وہ زیارتوں پر گئے ہوئے ہیں اور ادھر سے انہوں نے عمرے کے لیے روانگی کرنی ہے، بالآخر وہ واپس آ ہی جائیں گے، اتنے پریشان مت ہو، معافی مانگو گے تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ اب اگلی بات سنو، تمہیں جب وٹولیا نے اغوا کیا تھا تو وہ ایک موگ نامی جن تھا جو کہ شیطان کا درباری تھا۔ شیطان نے اس کو حکم دیا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ شیطان کے سب سے بڑے چیلے کنٹیلیا کو مارے تم عمران کو جان سے مار دو، اور جب بھی انسان کو مارا جاتا ہے تو اس کو ہلاک کیا جاتا ہے اور جنات کو فنا کیا جاتا ہے۔ جنات اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ بالآخر موگ نے تمہیں وٹولیا نامی ایک جادوگرنی سے اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ تمہارے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تمہارے پیچھے بہت سی روحانی اور نورانی طاقتیں ہیں۔ عمران خاموشی سے سر جھکائے اوکے اوکے کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک۔ پھر انہوں نے بتایا کہ موگ نے جب تمہیں اغوا کروایا تو تم ادھر سے بھی بآسانی نکل آئے، کیونکہ موگ ایک ویرانے کا جن تھا اور اس کے جو باقی پیروکار تھے وہ بھی ویرانے کے ہی جن تھے، وہ زیادہ تر آبادی میں نہیں رہ سکتے تھے۔ جب موگ نے یابس کی
جابس کو کہہ کر تمہیں وہاں پر قید کرنے کا کہا، اور جابس اس چیز میں ناکام ہو چکا تھا کیونکہ وہ ویرانے میں رہنے والا جن تھا اور وہ جنگلوں میں نہیں رہ سکتا تھا۔ تو موگ نے جابس کو سزا دی اور اس کو فنا کر دیا، اس کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد موگ جو کہ تمہیں مارنے کے لیے بہت اتاولا ہوا تھا، جابس کو فنا کرنے کے بعد وہ دوبارہ انسانی دنیا میں آیا اور وہاں پر ریلوے لائن کی پٹری سے چلتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ تو ایک مست یعنی ایک اللہ والا جس کا نام بابا جانو تھا، انہوں نے جیسے ہی موگ کو دیکھا تو فوراً اس کے اوپر جھپٹ پڑے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایسے شیطان جنات کو مارتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ موگ کو اٹھا کر لے گئے اور ان کے ایک ساتھی جن کا نام بابا جیون تھا، انہوں نے فوراً آگ کا انتظام کیا اور اس شیطان موگ کو اس آگ کے اندر فنا کر دیا۔ جیسے ہی اس کو فنا کیا گیا تو کلائڈ بالکل ہوش و حواس میں آ چکا تھا اور اپنے گناہ کا اعتراف کر چکا تھا، اور اس کے اوپر جو موگ نے ہیپنوٹائز جادو کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس نے تمہیں موگ کا اصل حلیہ بتا دیا تھا۔ اب عمران ساری باتیں سن رہا تھا۔ عمران نے کہا آگے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی نے کہا کہ اب تمہیں دوبارہ اکتاش کے پاس جانا ہوگا۔ عمران کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اکتاش مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پرانی پل کے پاس جاؤ گے تو آگے ایک اور ویران راستہ آتا ہے، وہاں پر جاؤ، تمہاری اکتاش سے ملاقات ہو جائے گی۔ عمران اچھل پڑا اور کہنے لگا پرانی پل کی دوسری سائڈ پر گندے پانی کا جوہر ہے اور وہاں پر ساری جھاڑیاں ہی ہیں، میں کہاں پر اس سے مل سکتا ہوں؟ میاں محمد بخش صاحب کافی ہنسے اور کہنے لگے میں بھول گیا تھا کہ تم وہ نظر نہیں رکھتے ابھی۔ ایسے کرنا، اس پرانی پل سے پہلے ایک موتیا نامی مسجد آتی ہے اور اس مسجد کے اندر جاؤ گے تو امام صاحب اکتاش سے ملنے کا تمہارا بندوبست کر دیں گے۔ عمران نے کہا بہت خوب، میں آپ کی ساری بات سمجھ چکا ہوں اور اس بات پر آمادہ ہو چکا تھا۔ میاں محمد بخش نے کہا ایک اور بات یاد رکھنا، جنات آگ لگانے سے نہیں مرتے، ان کو چاندی کی گولیوں سے مارا جاتا ہے۔ تمہیں ریوالور میں چاندی کی گولیاں رکھنی ہوں گی اور وہ تمہاری خوب مدد کریں گی۔ باقی کام تمہیں موتیا مسجد کے امام صاحب سمجھا دیں گے۔ اب دیر مت کرو اور جلدی سے اکتاش سے ملو، ورنہ وہ کنٹیلیا جو شیطانی جن ہے تمہارے پیچھے اب کسی اور جن کو لگا دے گا اور وہ جن کسی اور بندے کو تمہیں مروانے کا کام کروائے گا۔ یہ بات سن کر عمران نے میاں محمد بخش صاحب سے اجازت طلب کی۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک ایپیسوڈ نمبر 5۔ کیسی لگی آپ کو؟ اور اس طرح کے اور ناول اگر آپ سننا چاہیں تو اس ناول کے بعد میں آپ کو وہ بھی سناؤں گی۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ I just moved in my new house today. Moving was hard.